میرا نام رمل ہے۔ ہم دو ہی بہنیں تھیں، بھائی کوئی نہ تھا۔ میری پیدائش کے 7 برس بعد میری بہن رمل پیدا ہوئی۔ جن دنوں میں میٹرک میں تھی، رمل ابھی تیسری جماعت میں پڑھتی تھی۔ ہمارا اسکول ایک تھا، لہٰذا ہم ساتھ جاتے تھے۔ اس کی چھٹی البتہ جلدی ہو جاتی اور میرے انتظار میں اسے 2 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا تھا۔ جس تانگے میں ہم اسکول جایا کرتی تھیں، وہ روزانہ ایک فوٹوگرافر کی دکان کے سامنے سے گزرتا تھا۔ ایک روز تانگا دکان کے سامنے سے گزرا تو ایک لڑکا جو ذرا ہیرو ٹائپ تھا وہاں کھڑا تھا۔ اس نے ہمیں ٹانگے میں جاتے دیکھا، فوراً موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور ہمارے پیچھے آنے لگا۔ رمل کم سن تھی، اسے نوجوان کے تعاقب کا احساس نہ ہوا، لیکن مجھے یہ بات کافی ناگوار گزری۔ بیزاری سے منہ پھیر لیا کہ اس کی یہ حرکت ہمیں بری لگی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہمارا ٹانگا ایک گلی کی طرف مڑا اور وہ لڑکا آگے نکل گیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا، سوچا کہ مجھے غلط فہمی ہوئی ہے، لڑکے کو شاید اسی راستے سے جانا ہوگا، تبھی اپنی راہ چلا گیا۔ اگلے روز اسی جگہ اسی وقت پھر یہی ہوا کہ جوں ہی ہمارا تانگا فوٹو اسٹوڈیو کے سامنے سے گزرا، موٹر سائیکل سوار پھر پیچھے ہو لیا۔ وہ گلی کی موڑ تک ساتھ آیا، پھر آگے نکل گیا۔ اب یہ معمول ہو گیا۔ مجھے بڑی الجھن ہوتی جب اسے روز ٹانگے کے پیچھے موٹر سائیکل پر آتے دیکھتی، تاہم وہ تھوڑے راستے کے بعد ہم سے آگے نکل جاتا تھا، لیکن یہ تھوڑا سا راستہ بھی مجھے سخت ناگوار گزرتا تھا۔ اسے دیکھتے ہی دل کا بوجھ بڑھ جاتا تھا۔ جمعے کے روز ہاف ٹائم میں چھٹی ہو جاتی تھی۔ ہم دونوں بہنیں چھٹی کے بعد باہر نکلیں۔ میں تانگے پر بیٹھ گئی، مگر رمل وہاں رک کر بھنے ہوئے بھٹے خریدنے لگی۔ بھٹے لینے کے بعد وہ تانگے کی طرف آ رہی تھی کہ اچانک وہ موٹر سائیکل والا آ گیا۔ اس نے رمل کے ہاتھ میں کچھ دیا اور تیزی سے نکل گیا۔ رمل نے وہ رکا میرے ہاتھ میں تھما دیا جو اس لڑکے نے دیا تھا۔ میں نے اسے بیگ میں ڈال دیا اور رمل سے کوئی بات نہ کی، سوچا گھر جا کر اس سے بات کر لوں گی۔ گھر پہنچ کر فوراً اپنے کمرے میں آ گئی، بیگ سے رکا نکالا اور پڑھنے لگی۔ تحریر پڑھتے ہی میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ لکھا تھا، پیاری ایمن، تم بہت خوبصورت ہو، کل فلاں جگہ مجھے مل لینا، مجھے تم سے بات کرنی ہے، فقط تمہارا شیدائی، گل فام۔ اف میرے خدا، اس نے میرا نام اور گھر کا پتہ بھی معلوم کر لیا تھا۔ جس جگہ مجھ سے ملنے کو کہا تھا وہ ہمارے گھر سے نزدیکی باغ تھا، جہاں 5 منٹ میں پیدل جا سکتی تھی۔ گویا اس جگہ کا انتخاب اس نے سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ پڑھ کر خط میں نے پھاڑ دیا۔ رمل کو کچھ نہ کہا، یہ سوچ کر کے کہ وہ نادان بچی ہے، کہیں امی سے نہ کچھ کہہ دے اور میرا اسکول جانا دشوار ہو جائے۔ یہ میری غلطی تھی، امی کو پہلے روز ہی بتا دینا چاہیے تھا، لیکن میں کم سن اور نادان تھی، والدہ سے ڈرتی تھی۔ اس عمر میں بچیاں سیدھی سادی اور نیک ہوتی ہیں، ایسے واقعات سے وہ خوفزدہ ہو جاتی ہیں۔ وہ سہیلیوں کو رازدار بنا لیتی ہیں، ان سے پریشانی بانٹتی ہیں، لیکن میری تو کوئی ایسی سہیلی بھی نہ تھی جس سے اس الجھن کو میں شیئر کرتی۔ 1 ہفتے بعد پھر اسی طرح اس نے ایک اور خط رمل کو دیا۔ اندازہ ہو گیا کہ معاملہ سنجیدہ ہے۔ گھر آ کر بہن کو سختی سے ڈانٹا، کہا آئندہ ٹھیلے والے کی طرف بھاگنے کی بجائے اسکول کے گیٹ سے تم میرا ہاتھ پکڑ کر سیدھا نکلو گی اور سیدھا ٹانگے کی طرف جاؤ گی۔ ٹھیلے والوں سے کوئی شے خریدنے کی ضرورت نہیں، اور خبردار جو تم نے کسی سے کوئی خط لیا۔ پہلی بار میں نے رمل کو ڈانٹا تھا، وہ روحانسی ہو گئی کیونکہ یہ معاملہ اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ بہرحال تنہائی میں نے وہ رکا پڑا۔ اس بار تحریر زیادہ خطرناک تھی۔ اگر تم مجھ سے نہ ملی تو یاد رکھنا، میں تمہاری بہن کو غائب کروا دوں گا۔ اگر رمل تم کو پیاری ہے تو مجھ سے پارک میں ملو، تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اف میرے خدا، خط پڑھ کر میرے ہاتھ لرزنے لگے۔ شدید خوف کا شکار ہو گئی کہ معاملہ اب نظر انداز کرنے والا نہ تھا۔ رمل مجھے بے حد پیاری تھی، وہ چھوٹی سی بچی تھی، سامنے کے اسٹور سے دن میں کئی بار سودا سلف لینے جاتی تھی۔ یوں بھی بچے اکثر گھر سے باہر گلی میں چلے جایا کرتے ہیں۔ بہن کو سمجھایا کہ اب باہر ہرگز مت جانا اور کوئی کچھ دے تو مت لینا، لیکن امی کو کچھ نہ بتایا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ امی دن میں 2-4 بار اس کو خود باہر بھیجتی تھیں۔ رمل بیٹا، چاچا رحیم کے اسٹور سے فلاں چیز لا دو۔ میں 15-16 برس کی تھی، وہ مجھے گھر سے باہر سودا سلف لینے نہیں بھیج سکتی تھیں، خود بھی بار بار جانے کی زحمت نہیں کرتی تھیں، لے دے کر ایک یہی رہ جاتی تھی۔
جب سے کمبخت گلفام نے ختم غائب کرنے کی دھمکی دی تھی میری جان سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ میٹرک کے سالانہ امتحان نزدیک تھے، اسکول سے ناغہ بھی نہ کر سکتی تھی، ریمل کو اسکول جانا بند نہ کرا سکتی تھی، ورنہ امی وجہ پوچھتیں۔ ایک ماہ بعد امتحان شروع ہونے والے تھے، سوچا کسی طرح یہ وقت نکل جائے پھر کوئی حل سوچوں گی۔ ہفتے بعد کسی کام سے ریمل اسٹور پر چلی گئی، امی نے بھیجا تھا، جانے سے وہ بیچاری کیسے منع کرتی۔ لوٹی تو میں دروازے پر اس کی منتظر کھڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ اسے کچھ کہتی اس نے رکا میرے ہاتھ میں رکھ دیا اور بولی، موٹر سائیکل والے نے دیا تھا، گلفام نے پھر گلفشانی کی تھی، جان کی بازی لگا کر تم کو میں حاصل کروں گا۔ اس بار میری بات نہ مانی تو پھر جان لوگی کہ جو میں کہتا ہوں وہ کر کے بھی دکھاتا ہوں۔ اب اس سے بات کے بنا کوئی چارہ نہ تھا، لہٰذا جو وقت اس نے دیا تھا باہر جا کر اس سے روبرو بات کرنے کی میں نے ٹھان لی۔ اسکول سے آتے ہی امی سے کہا، پرچوں کی تیاری کے لیے ٹیسٹ پیپرز لینے ہیں، میں ذرا دیر ریحانہ کے گھر جا رہی ہوں، جلدی واپس آ جاؤں گی۔ وہ بولی، بیٹا ریمل کو ساتھ لے کے جاؤ۔ نہیں اماں، آج اسکول میں بھی اس کی طبیعت ٹھیک نہ تھی، پہلے اسے کچھ کھلائیے، تب تک میں آتی ہوں۔ ریحانہ میری کلاس فیلو تھی اور اس کا گھر چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ وہ تانگے میں ہمارے ساتھ آتی تھی، لیکن آگے کی نشست پر اپنی بہن کے ساتھ بیٹھتی تھی، جبکہ ہم دونوں بہنیں پچھلی نشست پر ہوتی تھیں۔ تبھی ریحانہ کو علم نہ تھا کہ کوئی ہمارا پیچھا کرتا ہے۔ جو ہی میں نے گھر سے قدم باہر نکالا، گلفام کو گلی کے نکڑ پر موجود پایا۔ ہمت کر کے اس کے سامنے سے گزر کر پارک کی طرف چلی آئی۔ ذرا دیر بعد وہ بھی وہاں آ پہنچا۔ حیرت زدہ ہوں کہ اس روز کیسے اور کہاں سے مجھ میں اتنی جرأت آ گئی، ورنہ میں صدا کی بزدل تھی۔ شاید ریمل کی اس بے پناہ محبت نے یہ جرأت عطا کی تھی کہ آج بھی یہاں تک آ گئی تھی، ورنہ یہ امر محال تھا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ تم سے 2-4 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا اس کے بعد تم میرا پیچھا چھوڑ دو گے؟ ہاں، اگر تم نے بات مان لی تب۔ کہو جو کہنا ہے۔ ایسے نہیں، اس پارک میں ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں، یہاں وہ لوگ چہل قدمی کو آتے ہیں جو نزدیک رہتے ہیں، وہ ضرور ہم کو پہچان لیں گے۔ تو کیا ہمارے گھر کے اندر بیٹھ کے بات کرو گے؟ میرے لہجے میں تلخی کھلی ہوئی تھی۔ سامنے ریسٹورنٹ دیکھ رہی ہو، وہاں چل کر بات کرتے ہیں۔ میں اس کے ساتھ چل دی۔ 2 آمنے سامنے پڑی کرسیوں پر ہم بیٹھ گئے۔ ہمارے بیٹھتے ہی ویٹر آ گیا۔ گلفام نے چائے لانے کا آرڈر دیا۔ مجھے کچھ نہیں کھانا پینا، تم بات کرو۔ میں ذرا دیر کے لیے یہاں نہیں ٹھہر سکتی، چائے پیے بغیر ہم یہاں نہیں بیٹھ سکتے۔ تم یہاں آ چکی ہو تو اب چند منٹ کی جبر بھی برداشت کر لو۔ منت کی اور نرمی سے کہا، یہ جبر تو مجھے برداشت کرنا ہی تھا، سوچا اپنی بہن کی خاطر، ورنہ یہ غنڈہ اسے اغوا کرنے کی دھمکی تو دے ہی چکا ہے، اور ریمل نہ سمجھ چھوٹی بچی بھلا اسے گھر سے باہر جانے سے کب تک اور کیسے روکا جا سکتا تھا۔ وہ بغیر بتائے سہیلیوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے باہر نکل جاتی تھی۔ دل چاہ رہا تھا گرم چائے کی پیالی اس بدکماش کے چہرے پر انڈیل دوں، مگر میں مصلحتاً چپ تھی۔ وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ میں یہاں اس کو برا بھلا کہنے آئی تھی، مگر تھوڑی دیر سامنے بیٹھنے کے بعد نہ جانے مجھ پر اس نے ایسا کیا جادو کر دیا کہ دل کے کانوں نے اس کی ہر بات سنی، اور وہ مجھ سے دوبارہ ایک اور ملاقات کا وعدہ لینے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ وعدہ کرنے کے بعد میں گھر آ گئی، کیونکہ امی نے جلد لوٹنے کا کہا تھا۔ ڈر تھا دیر ہو گئی تو وہ کہیں ریمل کو ریحانہ کے گھر بلانے نہ بھیج دیں۔ وعدہ وعدہ ہوتا ہے، جب ایک وعدہ وفا ہو گیا تو دوسرے وعدے نے پابند بنا دیا۔ یوں میں بہانے بہانے سے گلفام کے ساتھ گھر سے باہر ملنے لگی۔ میٹرک کے پرچے تمام ہو گئے، اب گھر سے باہر ملنے کا کوئی جواز باقی نہ رہا، تو میں نے امی جان کو اس بات پر راضی کر لیا کہ جب تک رزلٹ نہیں آتا مجھے وہ سلائی کڑھائی اسکول جانے کی اجازت دے دیں۔ والدہ نے میرے اصرار پر سلائی مرکز میں مجھے داخلہ دلوا دیا۔ یہ گھر سے نکلنے کا بہانہ تھا۔ تھوڑی دیر وہاں سلائی کی اور کٹنگ کی، کلاس لے کر بھی باہر نکل آتی۔ استانی کو بتا دیا کہ ابو بیمار ہیں، ان کو 3 برس سے فالج ہے، پورا ٹائم نہیں ٹھہر سکتی، امی کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹانا ہوتا ہے۔ میری صورت بھولی بھالی تھی۔ مرکز کی ٹیچر نے اعتبار کر لیا کہ اپنے محلے کی بچی ہے۔ وہ بخوبی جانتی تھیں کہ میرے والد فالج کے مریض ہیں، کاش وہ مجھ پر اعتبار نہ کرتیں۔ اسی اعتبار نے میری تقدیر پھوڑ دی۔ اماں نے بھی اعتبار کیا اور میں نے خود اپنے پاکیزہ خواب گندگی میں پھینک دیے۔
یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہا جب تک میرا رزلٹ نہیں آ گیا۔ مجھے کالج میں داخلہ لینا تھا، مگر اب حالات یکسر بدل چکے تھے۔ اب میں غیر معمولی حالات میں جکڑی ہوئی تھی، جن کے بارے میں ماں کو نہ بتا سکتی تھی۔ اپنی پریشانی کا ذکر جب میں نے گلفام سے کیا تو اس نے کہا ابھی ہماری شادی ممکن نہیں۔ ہمارے محلے میں ایک لیڈی ڈاکٹر کا کلینک ہے جس میں ایک نرس کام کرتی ہے۔ اس کا نام رضیہ ہے اور وہ میری کزن بھی ہے۔ میں تم کو اس سے ملواتا ہوں، وہ تمہارا مسئلہ حل کر دے گی۔ مجھے ڈر لگتا ہے۔ ڈرو نہیں، اور کوئی دوسرا حل نہیں ہے۔ پھر اس نے رضیہ نرس کو ایک دن میرے گھر بھیجا۔ وہ 40 برس کی عورت تھی۔ اس نے مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ امی سے کہا ہمارے کلینک میں ایک ہیلپر لڑکی کی جگہ نکلی ہے، یہ میرے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ کی معاونت کرے گی۔ اگر آپ اسے ملازمت کی اجازت دے دیں تو کلینک قریب ہے اور تنخواہ بھی اچھی ملے گی۔ ان دنوں ہمارے مالی حالات ٹھیک نہ تھے۔ والد فالج کے مریض تھے اور اخراجات کے لیے ہر ماہ قلیل رقم ماموں جان امی کو دبئی سے بھجواتے تھے۔ امی پھر بھی مجھے ملازمت کرانے پر رضامند نہ تھیں۔ وہ چاہتی تھیں جوں توں کر کے میں گریجویشن کر لوں، مگر میں بضد ہو گئی۔ امی جان اجازت دے دیجیے، تھوڑے عرصے کے لیے ہی مجھے کام کرنے دیں۔ جب رضیہ نے دیکھا کہ والدہ کشمکش میں ہیں تو اس نے کہا آپا اتنا مت سوچو، آپ کی بچی سمجھدار ہے، صحیح کہتی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت ہمدرد ہیں، اگر یہ وہاں کام کر لے گی تو آپ کے شوہر کے علاج اور دواؤں میں مدد کر دے گی، مفت علاج ہو جائے گا۔ یہ ایسی بات تھی جس پر والدہ سوچنے پر مجبور ہو گئیں۔ بالآخر انہوں نے اجازت دے دی اور میں کلینک جانے لگی۔ مجھے نہیں معلوم رضیہ نے ڈاکٹر کو کیا کہا۔ انہوں نے مجھے رکھ لیا اور ابو کی خاطر مطلوبہ دوائیاں بھی مجھے مفت دینا شروع کر دیں۔ 1 ماہ بعد نرس والدہ کے پاس دوبارہ آئی، میری تنخواہ لا کر ان کے ہاتھ میں رکھی اور کہا آپ کی بچی بہت ذہین ہے، اگر یہ ٹریننگ مکمل کر لے گی تو تنخواہ دگنی ہو جائے گی، لیکن اسے کچھ عرصے کے لیے ہاسٹل میں رہنا ہوگا۔ والدہ بیچاری اس عورت کی باتوں میں آ گئیں اور مجھے ہاسٹل میں رہنے کی اجازت دے دی، یہ سوچ کر کے کہ یہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے گی تو بہتر ہوگا۔ یہ ساری پلاننگ گلفام کی تھی جو رضیہ نرس سے مل کر اس نے سر انجام دی تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ رضیہ نے ڈاکٹرنی کو یہی بتایا تھا کہ اس بیچاری لڑکی کی شادی اس کے چچا زاد سے ہو گئی تھی جو اسے چھوڑ کر چلا گیا ہے، اور یہ امید سے ہے۔ لیڈی ڈاکٹر نے ترس کھا کر کلینک کے اوپر رہنے کو کمرہ مجھے دے دیا، جہاں دوسرے کمرے میں رضیہ رہتی تھی جو اپنے گھر کم ہی جاتی تھی۔ جب بچی پیدا ہو گئی تو میں نے ڈاکٹر صاحبہ سے کہا کہ اس بچی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ اگر آپ کے کلینک پر کوئی بے اولاد جوڑا اولاد کا خواہش مند ہو تو اس کو سونپ دیں تاکہ اس بچی کی زندگی اور مستقبل محفوظ ہو جائے۔ وہاں ایک عورت جو اولاد کی خواہش مند تھی وہ بانجھ تھی جو علاج کے لیے کافی عرصے سے آتی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ نے میری رضامندی سے بچی اس کو سونپ دی۔ یہ بے اولاد جوڑا ان کا واقف کار اور امیر لوگ تھے۔ بچے کا مستقبل محفوظ تھا۔ اس روز میرا بوجھ ہلکا ہو گیا، مگر شدید دکھ بھی ہوا۔ گلفام نے وہی کیا جو ایسے ہی آوارہ اور بدکماش لڑکے کرتے ہیں۔ اس سے وفا کی امید نہیں تھی۔ مجھے بیچ میں چھوڑ کر وہ غائب ہو چکا تھا، مگر اس بچی کا کیا قصور تھا جس کو اس دنیا میں لانے کا وہ ذمہ دار تھا؟ نرس رضیہ اور ڈاکٹر صاحبہ اگر مجھے پناہ نہ دیتے تو شاید میں خودکشی کر لیتی۔ سچ ہے جن لڑکیوں کے سر پر بڑے بھائیوں اور باپ کا تحفظ موجود نہ ہو، ان کے ساتھ زمانہ یہی سلوک کرتا ہے۔ انہی دنوں والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو امی جان نے کہا بیٹی میں اور ریمل اکیلے رہ گئے ہیں اور ہم کو تیرے ابا کی مفت دواؤں کی اب ضرورت نہیں رہی، تم ہاسٹل چھوڑ دو اور گھر آ جاؤ۔ میں نے رو رو کر اپنی خطا کی معافی اپنے رب سے مانگی۔ والدہ کے دکھ کا احساس کرتے ہوئے میں گھر لوٹ آئی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ نے میری خاطر یہ کام کیا تھا، اگرچہ وہ ایسا نہ کرنا چاہتی تھیں۔ مفلسی اور اب بے اولاد جوڑے کی محرومی کا احساس کرتے ہوئے ایسا کیا۔ انہوں نے اپنی دانست میں نیکی کا کام کیا تھا۔ انہوں نے ایک ایسی عورت کی گود میں وہ نعمت ڈال دی تھی جو شادی کے 13 برس بعد تک محروم تھی۔ ان لوگوں کو اولاد کی خوشی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ کچھ دن گزرے تھے کہ ماموں جان دبئی سے آ گئے۔ وہاں ان کے ساتھ ایک ریحان نامی لڑکا کام کرتا تھا جو محنتی تھا اور اپنے والدین کی شفقت سے محروم تھا۔ اس کے حالات جان کر ماموں اسے ہمراہ لے کر آ گئے اور امی سے کہا تھا یہ ایک اچھا لڑکا ہے لیکن اس کی فیملی نہیں ہے تو اس کو گھر داماد بنا لو۔ میں شادی سے خوفزدہ تھی۔ ماموں اور والدہ کے دباؤ پر ریحان سے ملی، شادی کر لی۔ اسے والدہ نے ماں کا پیار دیا اور مجھے اس نے شوہر کی محبت دی۔
شادی کے بعد ملازمت میں نے چھوڑ دی۔ جب تک میری والدہ حیات تھیں میں ان کو چھوڑ کر نہ جا سکتی تھی، کیونکہ ریمل کی ذمہ داری ابھی باقی تھی۔ ریحان بھی فی الحال مجھے ہمراہ نہیں لے کے جا سکتے تھے۔ وہ چھٹیوں میں آتے اور لوٹ جاتے۔ دیار غیر میں ایک ورک شاپ میں کام کرتے تھے اور اچھا کما رہے تھے۔ ان کا ایک چھوٹا بھائی سلیم تھا، وہ بھی ان کے ساتھ دبئی میں رہتا تھا۔ ان دنوں ریمل 8ویں میں تھی۔ والدہ اسے میٹرک کروانا چاہتی تھیں۔ میں نے سمجھایا امی اس کی شادی کر دیں، اچھا رشتہ ہو تو نہیں ٹھکرانا چاہیے، سلیم بہت اچھا لڑکا ہے، آپ ریمل کی شادی اس سے کرا دیں۔ لیکن امی راضی نہ ہوئیں، کہنے لگیں ابھی وہ بہت چھوٹی ہے۔ ریحان دبئی سے واپس آ گئے اور اپنا کاروبار کر لیا۔ انہوں نے مشورہ دیا ابھی صرف رشتہ طے کر لیتے ہیں، شادی 2 سال بعد کر دیں گے۔ وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ ریمل کا رشتہ چھوٹے بھائی سلیم کے ساتھ طے ہو جائے۔ میں خوفزدہ تھی کہ ریمل کے ساتھ بھی ایسا کچھ نہ ہو جائے جو میرے ساتھ ہوا تھا۔ چاہتی تھی وہ اب گھر سے قدم نہ نکالے، لیکن والدہ کی خوشی کے لیے ہم مجبور تھے، جو میرے حالات سے قطعی نا واقف تھیں۔ ریمل اسکول جاتی تھی۔ اسی دوران اس کی نہ جانے اور کیسے اس کی دوستی ایک نوجوان سے ہو گئی۔ اس نے بڑی رازداری سے کام لیا اور اس معاملے کی ہوا بھی نہ لگنے دی۔ میں 2 بچوں کی ماں بن چکی تھی اور ان کی ذمہ داریوں میں مصروف تھی۔ ریمل سے توجہ ہٹ گئی تو وہ کچھ زیادہ ہی نڈر ہو گئی۔ والدہ کی روک ٹوک کو وہ کچھ سمجھتی نہ تھی۔ اسکول سے دیر سے آتی، والدہ پوچھتی تو کہتی پریکٹیکل تھا۔ دراصل اس نے ایک قریبی محلے کے لڑکے سے رسم و راہ بڑھا لی تھی۔ عمران بیگ عرفان کی کماش کا نوجوان تھا، لیکن ریمل نہ سمجھ تھی، اسے خبر نہ تھی ایسے لڑکوں سے رائے رسم بڑھانے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اور جس لڑکے سے یعنی کہ سلیم سے ریحان نے اس کی منگنی کروائی تھی، عمران سے 1000 درجہ بہتر تھا۔ میرا یہ دیور یعنی کہ سلیم دبئی میں اب بھی ورک شاپ میں اچھا کام کر رہا تھا، اس لیے میرے جیون ساتھی اس رشتے پر مطمئن تھے کہ وہ بے روزگار نہ تھا۔ امی جان نے ہاں کہی تو فوراً ہم نے ریمل کی سلیم سے منگنی کر دی، لیکن ریمل کو اپنے منگیتر اور منگنی میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ اس بارے میں خاموش تھی، شاید اندر ہی اندر عمران سے مل کر کوئی وہ منصوبہ بنا چکی تھی۔ اس نے میٹرک پاس کر لیا تو سلیم بھی دبئی سے لوٹ آیا اور ریحان نے ریمل کی شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ میں نے محسوس کیا کہ میری بہن ان تیاریوں سے خوش نہیں لگ رہی، اس کی بجائے وہ کافی غم زدہ ہے، لیکن بہنوئی کے لحاظ سے مجبور ہے، وہ اسے کچھ نہ کہتی۔ تبھی ایک دن میں نے ریمل کا دل مٹھی میں لیا اور بہت پیار سے دریافت کیا کہ تمہاری کیا مجبوری ہے، مجھے بتا دو، میں تمہاری خوشی پوری کروں گی۔ اگر نہیں بتاؤ گی تو میں تمہاری خوشی نہ پوری کر سکوں گی۔ میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں، اسے دھوکہ نہ دوں گی۔ اس نے مجھے بتا دیا کہ جب وہ 8ویں میں تھی ایک لڑکے سے دوستی ہو گئی، اس کا نام عمران ہے اور وہ قریبی محلے میں رہتا ہے۔ وہ کیا کام کرتا ہے اور کتنی تعلیم ہے؟ میں نے سوال کیا۔ اس کا بڑا بھائی اس کی کفالت کرتا ہے، یہ گاؤں سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہر آیا تھا، لیکن آج کل میری پریشانی کی وجہ سے اس نے تعلیم چھوڑ دی ہے، کیونکہ اس کا دل پڑھائی میں نہیں لگ رہا۔ وہ کہتا ہے ریمل تم کسی اور سے ہرگز شادی مت کرنا، گھر چھوڑ دو اور مجھ سے کورٹ میرج کر لو۔ تم نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہہ دیا کہ میری مجبوری ہے، میرے بہنوئی نے اپنے بھائی سے یہ رشتہ طے کیا ہے، بہنوئی کی عزت کو داؤ پر نہیں لگا سکتی، اس سے بہتر ہے میں زہر کھا کر مر جاؤں۔ ٹھیک کہا ریمل، لیکن تم ناخوش تو ہو۔ میں ریحان کو کہہ دیتی ہوں کہ سلیم سے تمہاری منگنی ختم کر دیں، بشرط یہ عمران کا تعلق اچھی فیملی سے ہو اور اس کے والدین تمہارا رشتہ ہمارے گھر لینے کے لیے آئیں۔ اس کے والدین اس امر پر کبھی راضی نہ ہوں گے باجی، کیونکہ عمران کی منگنی اس کے چچا زاد سے ہو چکی ہے۔ یہ منگنی بچپن سے طے ہے اور اس کی منگیتر گاؤں میں رہتی ہے، یہاں عمران کرائے کے گھر میں اکیلا رہتا ہے۔ یہ بڑی پریشانی والی بات ہے ریمل، کیا تم کبھی اس کے ساتھ اس کی رہائش گاہ پر گئی ہو؟ کبھی نہیں باجی، ریمل نے قسم کھائی۔ عمران نے کئی بار کہا، لیکن ریحان بھائی کے ڈر سے اس کے گھر میں نہیں گئی، لیکن میں اس کا گھر جانتی ضرور ہوں۔ خدا جانے ریمل صحیح کہہ رہی تھی یا غلط، بہرحال مجھے اعتبار کرنا تھا۔ بہتر ہے تم عمران کا خیال دل سے نکال دو۔ جو لڑکے والدین کے ذریعے رشتہ نہیں لا سکتے کورٹ میرج کر کے گھر سے بھاگنے کا مشورہ دیتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہوتے، اور تم ابھی کم سن ہو، کورٹ میرج بھی نہیں کر سکتی۔ آپ کی بات ٹھیک ہے باجی،
لیکن ایک بڑی پریشانی کی بات یہ ہے کہ ایک بار عمران کے مجبور کرنے پر میں نے فوٹو اسٹوڈیو جا کر اس کے ساتھ کچھ تصویریں بنائی تھیں اور اس کے خطوط کے جواب بھی لکھ دیے تھے۔ اب وہ چیزیں اس کے پاس ہیں اور میں اسی وجہ سے پریشان ہوں۔ اگر اس بات کا علم شادی کے بعد سلیم کو ہوا تو کیا ہوگا؟ بے شک یہ تشویش کی بات تھی۔ میں نے کہا اچھا اس بارے میں سوچیں گے، تم فی الحال شادی ہو جانے دو اور معاملہ اپنے ہاتھ میں مت لو بلکہ مجھ پر چھوڑ دو۔ رمل کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی، لیکن جو شادی کے دن قریب آ رہے تھے وہ بے حال ہوتی جا رہی تھی۔ میں خود بھی پریشان تھی۔ میں نے عمران سے ملنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ اسے سمجھا کر منت سماجت کر کے وہ تصویریں اور خطوط لے سکوں جو اس کے پاس موجود تھے۔ میں اسے ملنے چلی گئی۔ وہ واقعی بہت پریشان اور اذیت میں تھا۔ میں نے اپنی اور اپنی والدہ کی مجبوریاں سمجھا کر اس کی منت کی، رمل کا خیال چھوڑ دو اور تصویریں اور خطوط مجھے دے دو۔ اگر تم واقعی میری بہن سے محبت کرتے ہو تو خدارا اس کے راستے سے ہٹ جاؤ۔ تصویریں اور خطوط میرے حوالے کر دو۔ سچی محبت کا یہی تقاضا ہے۔ بصورت دیگر اپنے والدین کو راضی کر لو تو میں آج ہی رمل کی شادی منسوخ کرا دیتی ہوں۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ میری منگیتر میری چچا زاد ہے، اس سے شادی مجھے لازماً کرنا پڑے گی۔ میں رمل سے دوسری شادی کروں گا۔ ممکن نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ اس کے خطوط اور تصویریں واپس کر دو۔ میں ایک بہن کی طرح تمہاری منت کر رہی ہوں۔ جب میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تو اس نے کہا اچھا باجی، اگر تمہاری مجبوری ہے تو یہی صحیح۔ تم ایسا کرو، ایک بار رمل کو میرے سامنے لے آؤ۔ تصویریں اور خطوط میں اس کو ہی دوں گا۔ یہ بڑی کڑی شرط تھی۔ خوف زدہ تھی، جانے وہ عین وقت پر کیا قدم اٹھا لے گا۔ تاہم مجھے اپنی بہن پر اعتبار تھا کہ وہ میری لاج رکھے گی۔ تیزی سے وقت گزرتا جا رہا تھا اور میں سوچوں میں غرق تھی۔ رمل کو عمران کے سامنے لے کر جاؤں یا نہ جاؤں؟ تصویریں اور خطوط حاصل کرنے کا اور کوئی ذریعہ نہ تھا۔ ان دنوں عمران کی حالت دیوانوں کی سی ہو رہی تھی۔ حال تو رمل کا بھی یہی تھا، مگر وہ لڑکی تھی، غم کا اظہار کرتی تو رسوا ہو جاتی۔ اس نے بڑے صبر سے کام لیا ہوا تھا۔ ریحان کے کچھ رشتہ دار آ چکے تھے، یوں شادی کا دن بھی آ گیا، مگر میں ابھی تک رمل کو عمران کے پاس لے جانے کی جرت نہ کر سکی۔ صبح صبح اچانک گھر میں ایک اجنبی عورت داخل ہوئی۔ اس نے مجھے عمران کا پیغام دیا کہ اپنا سامان آ کر لے جائیں۔ میں مکان چھوڑ رہا ہوں اور ہمیشہ کے لیے یہاں سے جا رہا ہوں، لیکن میری شرط وہی ہے، یہ چیزیں میں خود رمل کے ہاتھ میں دوں گا۔ یہ فیصلہ کن لمحہ تھا۔ عورت سے کہا ٹھیک ہے، شام 4 بجے میں رمل کو لے کر آ جاؤں گی، اس کو کہنا سامان تیار رکھے۔ شام کو میں نے ریحان سے کہا رمل کی بارات کا جوڑا درزی سے اٹھانا ہے، پھر بیوٹی پارلر بھی جانا ہے، آپ گاڑی اور ڈرائیور دے دیں۔ انہوں نے ڈرائیور سے کہہ دیا کہ جہاں بی بی کہتی ہیں لے جاؤ۔ وہ بیچاری بہت ڈری ہوئی تھی۔ بہرحال ہم عمران کے مکان پر پہنچے۔ رمل گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اتر کر اس کے مکان کے دروازے پر لگی گھنٹی بجائی۔ رمل گاڑی میں بیٹھی ہے، تم تصویریں اور خطوط مجھے دے دو۔ لیکن ڈرائیور کی وجہ سے وہ گاڑی کی طرف نہیں گیا۔ اس نے کہا میں نہیں چاہتا کہ آپ کا ڈرائیور مجھے دیکھے۔ رمل کو میرے گھر میں لے آئیے باجی، میں آخری بار اس کو ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ پیغام ایسے وقت گویا موت کا پیغام تھا۔ یہ کڑی آزمائش کا وقت تھا۔ میں نے عورت ہونے کے ناطے شاید ناقص العقل ہونے کا ثبوت دیا اور اس کی بات مان لی۔ ڈرائیور کو ہدایت دی کہ تم سامنے والی دکان سے ٹھنڈی بوتل پی لو، تب تک ہم آتے ہیں۔ رمل سے کہا کہ اتر آؤ چند منٹ کے لیے، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ڈرائیور سامنے والی دکان میں چلا گیا اور میں رمل کے ساتھ عمران کے گھر کے اندر چلی گئی۔ وہ بہت غمزدہ تھا۔ رمل بھی غم سے نڈھال تھی۔ اس کا آج رات 8 بجے نکاح ہونے والا تھا۔ واضح تھا اس کے بعد وہ کبھی عمران سے نہ مل سکے گی۔ یہ تصور ہی اس کے لیے سہانے روح تھا۔ میں سمجھ گئی تھی مجھے اپنی بہن کے ساتھ عمران پر بھی ترس آ رہا تھا، جس کی آنکھوں میں آنسو موتیوں کی مانند چمک رہے تھے۔ اس نے الماری سے ایک لفافہ نکال کر رمل کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ بولا یہ رہی تمہاری امانت، کھول کر اچھی طرح دیکھ لو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلا گیا۔ رمل نے لفافہ کھولا، چند تصویریں اور خطوط تھے۔ ان کو سرسری دیکھنے کے بعد واپس لفافے میں ڈال کر پرس میں رکھا اور ہم دونوں بہنیں چلنے کو ہوئیں۔ لیکن جب دروازے پر پہنچی عمران نظر نہ آیا۔ وہ دروازہ باہر سے تالا لگا کر چلا گیا تھا۔ تصویریں وہ ہم کو دے کر اپنے مکان میں قید کر گیا تھا۔ اف میرے خدا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو ہم نے سوچا بھی نہ تھا کہ وہ ہم کو قید کر دے گا۔ ادھر سے رمل کے نکاح کی گھڑی بھی نکل رہی تھی۔ اس وقت میری جان پر بنی ہوئی تھی، کس کو پکارتی؟ ہر طرف رسوائی کا شور مچ جاتا۔
پھر ڈرائیور باہر گلی میں کھڑا ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ فوراً خیال آیا کہ ڈرائیور سے مدد لوں، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ سیڑھیوں سے چھت پر گئی، ڈرائیور ابھی تک دکان کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی نظریں مکان کی طرف تھیں جس کے اندر اس نے ہمیں جاتے دیکھا تھا۔ چند منٹ میں کھڑی رہی، دعا کرتی رہی کہ ڈرائیور میری جانب دیکھے۔ اللہ کا شکر اس نے مجھے چھت کی منڈیر کے پاس دیکھا۔ تبھی ہاتھ کے اشارے سے میں نے اسے بلایا۔ وہ مکان کے بیرونی دروازے پر آ گیا جس پر تالا لگا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ گل خان کسی طرح تالا کھول دو اور ہم کو باہر نکالو۔ شام کو ریمل کا نکاح ہے ورنہ ہم برباد ہو جائیں گے۔ گل خان ایک شریف آدمی تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ ہمیں دھوکے سے اس آفت میں پھنسایا گیا ہے۔ تبھی ایک بڑا خطرہ مول کر وہ تالا کھولنے والے کو لے آیا۔ یہ تالا کھولنے والا اس کا واقف کار تھا، بلکہ اس کے گاؤں کا بھی تھا۔ وہ گاڑی پر گیا تھا، لہٰذا آدھے گھنٹے میں کام ہو گیا اور تالے والے نے بڑی مہارت سے تالا بغیر توڑے کھول دیا۔ ہم نے باہر نکل کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ راستے میں حقیقت حال بتا کر گل خان سے التجا کی کہ وہ اس واقعے کا ذکر کبھی کسی سے نہ کرے، ریحان سے بھی نہیں۔ عزت بچی تو لاکھوں پائے کہ مصادق دھڑکتے دل سے ہم گھر آ گئے۔ 1 گھنٹے بعد جا کر کہیں حواس بحال ہوئے۔ ریمل کو تیار کیا۔ وہ دلہن بنتے وقت زاروں کتار رو رہی تھی، مگر میں سجدہ شکر بجا لائی کہ قیامت آتے آتے رہ گئی، ورنہ میں والدہ اور ریحان کو کیا جواب دیتی۔ اللہ کا شکر کہ بخیر و خوبی نکاح ہو گیا۔ ریمل رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئی۔ میں گل خان کو آج بھی دعائیں دیتی ہوں، جس نے ہمیشہ اپنی زبان بند رکھی اور ہمارا راز کسی کے سامنے افشا نہ کیا۔ آج ہم دونوں بہنیں اپنے گھروں میں خوش و خرم ہیں۔ ہمارے شوہر فرشتہ سیرت ہیں، مگر جب محبت کرنے والوں پر ہم نے اعتبار کیا تھا انہوں نے ہمیں ہی ڈسا۔ یہ بات سوچتی ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سچ ہے، کم سن لڑکیوں کو محبتوں کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے، ورنہ بربادی لازمی ہوتی ہے۔